السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے وہ ہیں جن کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں دنیا کے کونے کونے سے، چار دانگ عالم سے مسلمانان عالم، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دعوت دی ہو، وہ لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوا کہ حج کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی جائیں۔ کوئی بھی بات کسی بھی جانے والے حاجی کے کان میں پڑ جائے، یا آپ آئندہ تشریف لے جانے والے ہوں یاد رکھ لیں، تو انشاءاللہ ضرور فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ حج اسلام کے 5 اہم ترین ارکانوں اور ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور ایک رکن ہے، جن پر اسلام کا خیمہ قائم ہے۔ حج کے اعمال و ارکان کو سمجھنے اور حج میں جا کر کیا کرنا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے حاجی کو سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ حاجی کا سرمایہ کیا ہے۔ حاجی کا سرمایہ مال نہیں، حاجی کا سرمایہ دولت نہیں، بلکہ حاجی کا سرمایہ جو ہے وہ محبت اور تڑپ اور اخلاص ہے۔ ایک ایسی محبت و تڑپ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت اور دید کے لیے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، ایک دیوانگی اور ایک عشق اور ایک محبت ایسی پیدا ہو جائے کہ آدمی رنگ جائے اس محبت میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، اور پھر اس محبت و تڑپ کے ساتھ اخلاص ہو، خلوص نیت ہو، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج کو پورا کرو، عمرے کو پورا کرو، للہ، اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ علماء مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ کے لیے کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی محبت میں کیا جائے۔ یہ پورا سفر اللہ کے عشق و محبت میں کیا جائے۔ اور للہ کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے، کوئی اور مقصد اور کوئی اور نیت نہ ہو۔ جیسے کہ عموماً اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ حج کرنے والوں کی کئی قسمیں ہوں گی۔ ایک قسم وہ ہے جو بڑے بڑے مالدار ہیں، اپنے آپ کو لکھپتی کروڑ پتی کہتے ہیں، ان کے سفر حج کا مقصد ہوگا تفریح کرنا مقصد ہے، اور جو لوگ متوسط درجے کے مالدار ہوں گے ان کا مقصد اور ان کی نیت یہ ہوگی کہ وہاں چونکہ بین الاقوامی اور انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، وہاں جائیں گے، کچھ چیزیں وہاں سے خریدیں گے اور لا کے اپنے ہاں بیچیں گے، یہاں سے کچھ چیزیں لے جا کے وہاں فروخت کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ کمائی ہو جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جماعت اس امت کی و علماء اور قراء کی بھی ہے جو سفر حج اس لیے کرتے ہیں کہ نمود و نمائش و شہرت ہو کہ فلاں مولوی صاحب نے، فلاں قاری صاحب نے اتنے حج کیے۔ یہ نمائش و شہرت کی بات تو بڑے مالداروں میں بھی ہے، چھوٹے مالداروں میں بھی ہے، شیطان سب کے اندر یہ بات پیدا کرتا ہے چلو حج کرو تاکہ یہ مشہور ہو کہ فلاں صاحب نے اتنے حج کیے، کسی نے 13 کسی نے 14، تو تعداد بڑھا رہے ہیں شہرت کے لیے، اس کے پیچھے خدا کی محبت اور اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی جماعت کے بارے میں فرمایا کہ اس امت کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو وہاں جائے گی بھیک مانگنے کے لیے، دولت بڑھانے کے لیے۔ یہ اس امت کے غریب اور مسکین لوگ ہیں جو کسی طرح ٹکٹ کے ویزے کے پیسے جما کے وہاں اتر جاتے ہیں اور پھر حرم کے باہر بھیک مانگتے ہیں اور لاکھوں ریال بھیک میں حاصل کرتے ہیں۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اس وقت سعودی عرب میں دولت نہیں تھی، لیکن آج معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی کے دور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور رس نگاہوں سے دیکھ کے فرمایا تھا کہ لوگ آئیں گے یہاں بھیک مانگنے کے لیے بھی، ان کا مقصد اللہ یا اللہ کے گھر کو دیکھنا یا زیارت کرنا نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کہ ان 4 جماعتوں میں سے ہمارے حاجی کسی جماعت میں نہ ہو، نہ تو تفریح مقصد ہو اور نہ تجارت مقصود ہو، نہ ریا اور سمت و شہرت مقصود ہو اور نہ بھیک مانگنا مقصد ہو، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی محبت میں جاؤ۔ قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، اللہ کو بے حد پیار کرتے ہیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے نزدیک اللہ کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، پھر اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے نبی سے جتنے متعلق ہیں سب سے محبت، بنیاد اللہ کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تڑپ ہو اللہ کو دیکھنے کی، اللہ کی تجلیات کو حاصل کرنے کی۔ کعبۃ اللہ کا دیوانہ وار جو طواف کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی محبت و تڑپ ہی ہے۔ اس تڑپ اور محبت کے بغیر حج کا کوئی مزہ نہیں۔ حج کا لطف و لذت اگر حاصل کرنی ہے
تو پھر وہ تڑپ چاہیے، وہ محبت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان ایمان والے کے دل میں محبت ضرور رکھی ہے، لیکن ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس محبت کو کم کر دیتے ہیں۔ تو حج کو جانے والے تو ضرور اپنی دنیا کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر 2 کفن کے کپڑے لپیٹ کر جب لبیک پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کے سامنے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، وہ حج کے لیے نکلے بلخ سے۔ بلخ عرب کے علاقے کا ایک شہر ہے۔ اپنے علاقے سے نکلے، ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے سفر کرتے گئے۔ ایک قدم اٹھا کے رکھتے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے، وضو ہوتا تو وضو کے ساتھ نماز پڑھتے۔ ہر قدم پہ 2 رکعت۔ یقین آتا ہے؟ یقین کرو، نہیں آیا تو بھی کرو۔ ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ بلخ سے اگر ہوائی جہاز سے اگر مکۃ المکرمہ جدہ پہنچتا ہے تو سمجھیے 30-35 منٹ کے اندر جدہ اتر جائے گا، لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مکۃ المکرمہ پہنچے 2.5 سال کے عرصے میں۔ اب ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے تو 2.5 سال نہیں ہوں گے۔ 2.5 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مکۃ المکرمہ پہنچے۔ اندازہ لگاؤ کیا محبت تھی، کیا تڑپ تھی اللہ کے لیے کہ سجدے کرتے کرتے آنکھوں کے بل، سر کے بل گویا مکۃ المکرمہ پہنچے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ سلے سلائے کپڑے پہن کے سفر نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے نکلتے۔ اب احرام بندھا ہوا ہے، چل رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ مکۃ المکرمہ پہنچے، اللہ کے گھر کا طواف کیا، سعی کی، عمرہ ادا ہو گیا۔ عمرہ ادا کر کے مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، اس کے اوپر ایسی تجلیات اللہ پاک کی اتر رہی ہیں جیسے کعبۃ اللہ پہ اترتی ہیں۔ یہ اللہ والے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، ہماری گنہگار آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن اللہ والے تو دیکھتے ہیں۔ جو تجلیات کعبۃ اللہ پہ نازل ہو رہی تھی، ایسی تجلیات اس بوڑھی عورت پہ نازل ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کون ہے یہ جس کے اوپر ایسی تجلیات نازل ہو رہی ہیں؟ کہا گیا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اور جب قریب پہنچے تو دیکھا کون ہے؟ رابعہ بصریہ، اس امت کی بہت بڑی ولیہ ہیں۔ جا کے پوچھا کہ تیرا عمل کون سا ایسا عمل ہے کہ جس تیرے اوپر ایسی تجلیات نازل ہو رہی ہیں جیسے کعبۃ اللہ کے اوپر اترتی ہیں؟ میں نے تو 2.5 سال 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں، سر کے بل پہنچا ہوں۔ تو رابعہ بصریہ کو جواب دیا۔ رابعہ بصریہ نے مختصر سا جواب دیا اور یوں کہا کہ ابراہیم تم سر نیاز لے کر آئے ہو، میں دل نیاز لے کے آئی۔ جواب سمجھ میں آیا؟ آئے گا۔ تم سر نیاز لے کر آئے ہو، یعنی تمہاں جھکنے والا سر تم لے کر آئے ہو، اور میں دل نیاز لے کر آئی ہوں کہ جھکنے والا دل لے کے آئی ہوں۔ دل میں تڑپ ہو۔ کیا ابراہیم بن ادہم کی دل میں تڑپ نہیں تھی؟ بے حد تڑپ تھی، محبت تھی۔ ابراہیم بن ادہم کے مقام کو جاننے والے جانتے ہیں، لیکن حضرت رابعہ بصریہ ان سے کہیں بڑی ہوئی تھی۔ کہا کہ میں دل نیاز لے کر آئی ہوں۔ اور اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا
کہ حضرت رابعہ بصریہ راستے میں بیمار ہو گئیں تو کعبۃ اللہ کو اللہ نے ان کی عیادت کے لیے بھیجا تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کعبہ نہیں ہے، کہاں گیا؟ کہا گیا رابعہ بصریہ حج کو آ رہی ہیں، بیمار پڑ گئی تو ان کی عیادت کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری۔ اور جب یہ لوگ نکلتے تھے حج کے لیے تو ایسی عشق اور ایسی محبت و مستی اور ایسی تڑپ لے کے نکلتے تھے کہ اللہ کی طرف سے گھر سے ہی رحمتیں اترنے شروع، گھر سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ اترنی شروع ہوتی۔ میں ایک اور واقعہ عرض کروں تو آپ کو اور بات سمجھ میں آئے گی، اللہ کرے کہ کچھ سمجھ میں آئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی اللہ والے، کہتے ہیں ان کا خود بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے شہر میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا بہت سخت ترین گرمی پڑ رہی، انتہائی سمجھیے 50 سے زیادہ ڈگری کی گرمی، جبکہ پرندے بھی پتوں کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے، آگ برسا رہا تھا سورج، اتنی سخت گرمی، ایک انسان بھی باہر نہیں تھا۔ مجھے کسی سخت ضرورت کے پیش نظر نکلنا پڑا تو میں نے دیکھا کہ 2 پاؤں سے معذور ایک شخص زمین پہ گھسٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، تیزی سے جا رہا ہے۔ سخت گرمی کی وجہ سے اس کے پورے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے ہیں، چہرہ اس کی دھوپ کی تمازت سے لال ہو چکا ہے۔ مجھے رحم آیا، میں نے اس سے کہا کہ بابا تو کون ہے؟ نوجوان تو کون ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ میں حج کو جا رہا ہوں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ دیر آرام کر لے، میرا گھر یہیں رہتا ہے، جب شام کو دھوپ ڈھل جائے تو پھر سفر شروع کرنا۔ اتنی سخت گرمی میں اس طرح پریشان ہو کے کیوں جا رہے ہو؟ اس معذور شخص نے کہا کہ مالک بن دینار، تم کو تو اللہ نے 2 پاؤں دیے ہیں، تم چل کے کبھی بھی مکۃ المکرمہ پہنچ جاؤ گے۔ میں معذور آدمی ہوں، میں تو ایسے ہی پہنچ سکتا ہوں، اگر میں وہاں ٹھہرنا شروع کر دوں اور پھر حج کا موسم ختم ہو جائے تو پھر میں محروم رہ جاؤں گا، پھر میں محروم رہ گیا تو پھر میرے سے بڑا بدقسمت انسان کون ہوگا؟ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا ایسا کر کہ میں تیرے لیے کوئی سواری کا انتظام کر دیتا ہوں، اس سواری پہ بیٹھ کے چلے جانا، مکۃ المکرمہ پہنچ جانا۔ اس معذور نوجوان نے کہا، ناراض ہو کے کہا کہ مالک بن دینار، تمہیں پتہ ہے جب کوئی بندہ اپنے مالک کو ناراض کر دیتا ہے تو پیروں کے بل نہیں جاتا، وہ گھسٹتا ہوا جاتا ہے۔ میں بھی اپنے مالک کو ناراض کیے ہوئے ہوں، گنہگار ہوں، میں تو ایسے ہی گھسٹتے ہوئے ہی اللہ کے دربار میں پہنچوں گا۔ اب وہ بات ختم کر کے آگے بڑھ گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا رہ گیا کہ عجیب نوجوان ہے، اور میں اپنا کام کاج کر کے گھر واپس آ گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سال مجھے بھی حج کی توفیق ہو گئی، میں بھی فٹافٹ سفر کرتے ہوئے حج کو پہنچ گیا، اور پھر مینا گئے۔ 8 تاریخ کو مینا میں ٹھہرے، 9 تاریخ کو عرفات چلے گئے، عرفات میں مغرب کی نماز کا وقت ہوا، حج ہو گیا۔ دوسرا دن 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت ہے، اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی دینا پڑتا ہے حاجی کو۔ میں نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک طرف کو چھوٹا سا مجمع دیکھا، لوگ جمع ہیں،
میں نے پوچھا خادم سے کہ یہ کیا ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ ایک نوجوان بڑی آہ و زاری کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، لوگ اس کے انداز سے متاثر ہو کر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بھی بڑا شوق ہوا۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں بھی قریب پہنچا اور میں نے بھیڑ سے تھوڑا سا ہٹا کے میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو وہی معذور 2 پیروں سے لنگڑا نوجوان تھا جو بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر اللہ پاک سے مانگ رہا تھا، اور یوں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی دینا ہے، میرے پاس قربانی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس میری ایک جان ہے، یا اللہ قربانی میں یہ جان لے لے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے یہ جملے اس طرح ادا ہوئے کہ آن واحد میں اللہ نے اس کی جان کو قبول کر لیا، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ تو سمجھ میں آتا ہے کیا تڑپ ہے، کیا محبت ہے، اور اللہ بھی ایسی محبت اور تڑپ کو قبول کر دیں گے۔ زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتے ہیں۔ میں حیران و ششدر رہ گیا کہ جس شخص کو میں نے سواری کی پیشکش کی تھی اس نے سواری قبول نہیں کی، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نوجوان اپنی جان کا نذرانہ اللہ کو پیش کر چکا ہے۔ اب تو جانے والے حاجیوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، بازاروں اور مارکیٹ میں گھومنے کا موقع اتنا ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کو موقع ملا تو پڑھ لیا، نہیں تو نہیں۔ قدر کرو، اللہ نے جو موقع دیا اس کی قدر کرو۔ ایک بھی نماز مسجد حرام کی چھوٹی نہیں، اتنا اگر حاجی کر لے تو تھوڑا بہت محبت کا ثبوت ہو گیا۔ آدمی کو چاہیے کہ ایک تڑپ پیدا کرے، ایک محبت پیدا کرے کہ میرے خالق و مالک کے دربار میں جا رہا ہوں۔ مسجد کی جتنے کام ہیں، جتنی تعمیرات ہیں، اور تعلیمی نظام جو کچھ کہ یہاں قائم ہے، جس کا براہ راست تعلق مسجد نبوی سے، بلا کسی شک و شبے کے جامع مسجد کے تعلیمی نظام کا تعلق مسجد نبوی سے ہے، اور مسجد نبوی کو ہم نے ماڈل بنا کر ہی یہاں تعلیم کا نظام قائم کیا۔ قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، اور روزانہ درس قرآن، درس حدیث میں خود دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ دین دنیا دونوں کی تعلیم اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک جاری رکھے، اس کو جامع علوم کی یونیورسٹی بنائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ پرخلوص مدد جو جمعہ میں آپ کرتے ہیں، اس کو اللہ نے شرف قبولیت بخش دیا ہے۔ جس کو اللہ قبول کرتے ہیں اسی کو ترقی ملتی ہے، اسے اچھی طرح یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ اس کو قبول فرما کر ہمارے بچوں اور بچیوں پہ آنے والی پریشانیوں کو دور فرمائے، پریشانیوں کو دور فرما کر ان کا حل فرما دے، دنیا کے فتنوں سے بچائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے باعث نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔